الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعن أبي قبشة عمرو بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. حضرت ابو قبشہ عمر بن سعد انماری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ثلاثۃ اقسم علیہن، 3 باتیں ایسی ہیں کہ میں اس پر قسم کھاتا ہوں. وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، اور ایک بات تمہیں بتاتا ہوں اسے یاد رکھو. مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ، کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا. وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، جس پر ظلم کیا جائے وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالی ضرور اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے. وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، اور جو شخص مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالی اس پر فقر و محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے. اور ابھی حدیث کہتے ہیں آپ نے فقر فرمایا یا اس جیسا ہی کوئی اور کلمہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ. قال: انما الدنیا لأربعۃ نفر، میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں پس اس کو خوب اچھی طرح یاد کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. نمبر 1، عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فہو یتقی فیہ ربہ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال اور علم عطا کیا، پھر وہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک یعنی صلہ رحمی کرتا ہے، اور ان میں جو اللہ کا حق ہے اسے پہچانتا اور اسے ادا کرتا ہے، تو یہ شخص جنت کے سب سے افضل درجوں میں ہوگا. پھر آپ نے فرمایا: وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان فهو بنیته فاجرهما سواء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: دوسرا وہ بندہ ہے جسے اللہ نے علم تو دیا مگر مال نہیں دیا، پس وہ سچی نیت رکھتا اور کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو یقیناً میں بھی فلاں آدمی کی طرح
عمل کرتا یعنی خرچ کرتا، پس جب اس کی نیت یہ ہے تو اس کا اور پہلے شخص کا اجر برابر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعبد رزقہ اللہ مالا ولم يرزقہ علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور تیسرا وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال دیا اور علم نہیں دیا، پس وہ بغیر علم کے اندھا دھند طریقے سے خرچ کرتا ہے، اس کے بارے میں نہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، نہ اس میں رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتا ہے، اور نہ اللہ کا کوئی حق اس میں پہچانتا ہے، یہ سب سے بدتر مرتبے والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء۔ چوتھا شخص وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا نہ علم، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو فلاں آدمی کی طرح عمل یعنی اندھا دھند خرچ کرتا، پس جب اس کی نیت یہ ہے تو ان دونوں یعنی اس کا اور تیسرے بندے کا گناہ برابر ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور کہا حدیث حسن صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بہت ساری باتیں بیان فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ اگر کوئی شخص صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو اس کے مال سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا، اور آپ نے یہ بات کہتے ہوئے فرمایا کہ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ تم اس کو خوب اچھی طرح یاد کر لو کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور اگر کسی شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب آدمی مانگنا شروع کر دے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر و محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر غور کرے، صدقات و خیرات سے مال کم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ظلم و زیادتی کر رہا ہے اور وہ اللہ کے لیے صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی عزت میں اضافہ فرمائے گا، اور اسی طریقے سے آدمی بلا وجہ کسی کے سامنے دست دراز کرے، مانگتا پھرے، تو پھر اس کے لیے فقر و محتاجی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی مثالیں بیان فرمائی کہ لوگ چار طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا کیا ہے، مال بھی عطا کیا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جو حقوق فرض کیے ہیں اس کو ادا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت میں یہ سب سے افضل منزلوں میں ہوگا، انہیں اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بہت بلند و بالا فرمائے گا۔ اور دوسرے آدمی کی مثال یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا لیکن مال نہیں دیا، لیکن اس کی نیت اچھی ہے، تو یہ کہتا ہے کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دیا ہوتا
تو میں بھی فلاں آدمی کی طرح اس کو نیک راستوں میں خرچ کرتا، اس کو اچھے راستوں میں لگاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، کیونکہ اس کی نیت درست ہے تو اپنی نیت کے اعتبار سے یہ اجر پائے گا۔ آپ نے فرمایا فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، جس کے پاس مال تھا، علم تھا، وہ دونوں کے حق ادا کرتا تھا، بہت بڑے اجر کا مستحق بنا۔ دوسرا آدمی گرچہ کہ اس کے پاس مال نہیں، علم ہے، لیکن اس کی نیت درست ہے، اس وجہ سے یہ دونوں برابر ہیں اجر میں۔ اللہ اکبر۔ ایک جو عمل کر کے اجر پا رہا ہے، دوسرا محض اپنی نیت کو درست کر لینے کی وجہ سے اس کے برابر اجر پا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کی مثال بیان فرمائی جو تیسرا شخص ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اس کے پاس علم نہیں، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ علم، ایسا آدمی اپنا مال بے دریغ خرچ کر رہا ہے، کوئی اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس سلسلے میں کچھ غور نہیں کرتا، نہ رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے، بس منمانی خرچ کرتے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، یہ سب سے برا آدمی ہے اور اس کی منزلیں بہت بری ہیں، اس کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو مال دیا تو یہ اس کو غلط راستوں میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کا حق نہیں پہچانتا، اللہ کے بندوں کے حقوق کو نہیں پہچانتا، منمانی خرچ کر رہا ہے الٹی سیدھے کاموں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، یہ تو بہت برا آدمی ہے اور اس کا درجہ بہت ہی برے لوگوں میں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا چوتھا آدمی جس کے پاس نہ مال ہے نہ ہی علم ہے، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ، لیکن وہ کہتا ہے لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمْلِ فُلَانٍ، اس کی نیت کیا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو فلاں کی طرح میں خرچ کرتا، یعنی تیسرے شخص کی طرح جو بے دریغ مال خرچ کر رہا ہے، کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے، لا یعنی کا کاموں میں خرچ کر رہا ہے، فضول خرچی میں لگا ہوا ہے، دنیا بھر کے لہو و لعب، کھیل کود کے سامان، گانے بجانے کی چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ چوتھا شخص اپنے دل میں کیا نیت کرتا ہے، اگر میرے پاس مال ہوتا تو یہ تیسرے کی طرح میں بھی خرچ کرتا، ادھر ادھر کے لہو و لعب میں، بیکار کاموں میں، فضول خرچی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، یعنی یہ شخص اپنی نیت کے اعتبار سے گناہ میں شامل ہو گیا، حالانکہ اس نے گناہ نہیں کیا، ابھی تمنائیں کر رہا ہے کہ مال مجھے مل جائے تو میں ایسا ایسا کروں گا، لیکن چونکہ نیت اچھائی کی نہیں برائی کی ہے، تو محض نیت کی وجہ سے اس برے آدمی کے ساتھ گویا کہ یہ بھی ہو گیا، وہ مال کے ذریعے جتنی برائیاں کر کے گنہگار ہوا، یہ اپنی نیت کے اعتبار سے اتنے گناہوں میں ملوث ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا گناہ برابر ہے، جیسے وہ دونوں جس کو اللہ نے مال اور علم دیا تھا اور اس میں حقوق رکھتا تھا، اور ایک کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا مال نہیں، تو ایک اپنا مال خرچ کرنے سے جو درجہ پاتا تھا، دوسرا محض اپنی نیت کی وجہ سے وہ درجہ پا گیا۔ ایسے ہی یہ تیسرے اور چوتھے کہ چوتھا جو ہے محض نیت کی وجہ سے اس گناہ میں شامل ہو گیا جس گناہ میں تیسرا آدمی مال خرچ کر کے اور بیکار قسم کے کاموں میں پڑا تھا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری نیتوں کا کتنا بڑا ہماری زندگی میں عمل دخل ہے، کہ اگر ہماری نیتیں درست ہوں
تو اللہ تعالی نیت کے اعتبار سے ہم کو وہ اجر دیتا ہے جو ہم کر بھی نہیں سکتے، اور اگر ہماری نیت میں خرابی آ جائے تو اس وجہ سے اللہ تعالی ان گناہوں میں بھی پہنچا دیتا ہے جو گناہ کا ارتکاب ہم بظاہر نہیں کرتے، لیکن نیت اللہ تعالی دیکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، انسانوں کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس حدیث کو سمجھنے اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔